قربانی میں تو ہم جانور کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں، شہید نے، اب بہت دھیان سے سننا آپ لوگ بھی، کہ سننے والے بہت طویل بات نہیں سن رہے تھے، بلکہ کوئی مختصر اور بہت جامع انہیں کوئی مضمون چاہیے تھا۔ یوں تو میرے آقا علیہ السلام کی ہر بات ہی جامع ہے، حضور نے جہاں جو بات کہی ہے اس بات کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور نے جب باتیں کہی ہے تو ان کی باتوں کا کیا کہنا۔ آج بھی آقا علیہ السلام کی حدیث پڑھی جاتی ہے تو انسان پر ایک عجیب سا کیف چھا جاتا ہے۔ جب دوسروں کی زبان سے گفتگو مصطفیٰ سنی جاتی ہے تو ایسا کیف آتا ہے، جب وہ اپنی زبان سے خود اپنی بات کرتے ہوں گے تو اس وقت تو کیف و سرور کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل شام نے کہا، اے ابو ہریرہ، آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ہمیں ایسی حدیث سنائیں کہ جس پہ عمل کر کے ہم نجات پائیں۔ اب یعنی کہ سنا تو بہت تھا حضرت ابو ہریرہ نے، لیکن اب کوئی ایسی روایت اس میں سے نکالنا ہے جو مختصر بھی ہو اور لوگوں کے لیے راہ نجات بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ گویا کہ اپنے حافظے پر جو ہے وہ زور دینے لگے کہ میرے پاس جو ذخیرہ حدیث کا میرے حافظے کے اندر ہے ان میں سے کوئی ایک ان کو سنانا ہے۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حدیث یاد آئی، وہ جس کو بیان کرنا چاہتے تھے، حضرت ابو ہریرہ صرف حدیث کا مضمون یاد کر کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مضمون حدیث یاد کر کے حضرت ابو ہریرہ زمین پہ گر گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس حدیث کو سننے کی تم بات کرتے ہو اس کا مضمون میرے ذہن میں آیا تو اسی لیے مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ اور پھر اب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اہل شام، تم میرے نبی کا فرمان سننا چاہتے ہو تو سنو، قیامت کے دن کے بارے میں ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کا حساب لے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کتنوں کا حساب ہوگا؟ 3 لوگوں کا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید، جو شہید ہوا تھا، یعنی جس نے جام شہادت نوش کیا تھا، شہادت سے بڑھ کر کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ شہید وہ ہوتا ہے جس نے اپنی جان اللہ کے لیے ختم کر دی، یعنی جان ہی دے دی اس نے۔ شہید نے، قربانی میں تو ہم جانور کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں، شہید نے تو اللہ کے لیے اپنی گردن پیش کر دی۔ شہید نے اپنی گردن پیش کر دی۔ سب سے پہلے شہید آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، اور نعمتیں یاد دلا کر کے اللہ تعالیٰ جب اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی، اب بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ شہید عرض کرے گا، مولا تو جانتا ہے کہ تو نے مجھے نعمت دی تو میں نے تیرے لیے اپنی جان قربان کر دی، گلا کٹا دیا، گردن کٹا دیا اور میں شہید ہو گیا، میں نے جان دے دی تیرے لیے۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے گردن نہیں کٹائی تھی کہ میں راضی ہو جاؤں، بلکہ تو نے اس لیے گردن کٹائی تھی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے بہادر کہیں، بہادر کہلانے کی وجہ سے تو نے یہ کام کیا تھا، سو وہ لوگوں نے تجھے کہہ دیا اور میں نے تجھے بہادر کہلوا دیا۔
اس لیے آج تیرے لیے میرے پاس نہیں ہے کچھ، اور تو نے جس کے لیے عمل کیا تھا اب جا کر کے ان سے صلہ حاصل کر لے۔